بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ سب کو وہ واقعہ اور وہ عجیب سفر بتایا جائے گا کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز فجر قضا ہو گئی اور پھر نماز قضا ہونے پر انہوں نے صحابہ کرام سے کیا ارشاد فرمایا اور کن احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی تلقین فرمائی۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو سفر کرتے کرتے صبح صادق ہونے سے پہلے مکہ معظمہ کے قریب جنگل میں پورے قافلے کے ساتھ قیام فرمایا اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز فجر کے واسطے جگانے کے لیے مقرر فرما دیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت بلال کے جگانے کے بھروسے سب سو گئے اور حضرت بلال کو ایسا نیند کا غلبہ ہوا کہ بلا اختیار بیٹھے بیٹھے ان کی بھی آنکھ لگ گئی۔ جب سورج نکل آیا تو سب جاگ اٹھے اور نماز فجر قضا ہونے کی وجہ سے گھبرا گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی سواریوں پر سوار ہو کر یہاں سے چل پڑو، اس جنگل کو چھوڑ دو، کیونکہ یہاں شیطان ہے جس کی شرارت سے ہماری نماز قضا ہوئی۔ چنانچہ سب سوار ہو کر چل دیے اور جب اس جنگل سے نکل کر آگے بڑھ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سواریوں سے اتر کر وضو کرو اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان دینے یا اقامت کہنے کا حکم فرمایا اور نماز فجر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضا پڑھائی۔ کیونکہ حاضرین نماز قضا ہو جانے کی وجہ سے بہت پریشان ہو رہے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ اے لوگو، بے شک اللہ نے ہماری روحیں اپنے قبضہ میں کر لی تھیں اور اگر وہ چاہتا ان کو ہماری طرف اس وقت کے علاوہ اس سے پہلے یا بعد میں واپس فرماتا۔ بس جب تم میں سے کوئی شخص اس طرح سوتا رہ جائے کہ نماز کا وقت نکل جائے یا نماز کی طرف سے بھول ہو جائے اور پھر نماز جاتے رہنے کی وجہ سے ادا کرنے کی طرف گھبراہٹ والی توجہ ہو جائے جس کی مومن سے امید ہے، تو اس کو اس طرح پڑھ لے جیسا کہ اس کو اس کے وقت پر پڑھتا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ بے شک شیطان بلال کے پاس آ گیا، وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ شیطان نے اپنی تدبیر سے ان کو لٹا دیا، پھر ان کو تھپکتا رہا جیسے بچے کو سلانے کے لیے تھپکی دی جاتی ہے، یہاں تک کہ بلال سو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور ان سے حقیقت حال معلوم کرنے کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تو انہوں نے وہی بات بتائی جو حضرت ابو بکر صدیق سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی، یعنی شیطان کا سلانا اور تھپکی دیتے رہنا۔ چونکہ حضرت بلال کی بات سننے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقیقت حال بطور معجزہ ظاہر فرما دی تھی، اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بے اختیار بول اٹھے، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے اور انہوں نے حضرت بلال سے سوال فرمایا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے جواب میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میری جان کو اس ذات پاک نے اپنی قبضہ میں کر لیا جس نے آپ کی جان کو قبضہ میں کیا، میرا نہ جاگنا اپنے اختیار میں نہیں تھا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرات صحابہ نے گھبرا کر آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ نماز کے بارے میں ہم سے قصور ہو گیا۔ ان کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یقین جانو، سوئے رہ جانے میں قصور نہیں ہے، قصور جاگنے ہی میں سے ہے۔ جب تم میں سے کوئی نماز کا ادا کرنا بھول جائے یا سوتے میں نماز رہ جائے تو جس وقت یاد آئے اس نماز کو پڑھ لو۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو سے آپ سب مستفید ہو سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔